الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا وقال تبارك وتعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين وقال تبارك وتعالى إن إبراهيم لأواه حليم مجيد وقال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة لأن يضاحي ولم يضاحي فلا يقربن مصلانا صدق الله العظيم. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں اور عزیز دوستوں، میں نے قرآن کریم کی چند آیات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کو سنائی۔ دراصل یہ ذی الحجہ کا مہینہ جو ہم پر سے گزر رہا ہے اور اس کے شروع کے 10 دنوں کی فضیلت گزشتہ جمعہ میں بیان کی گئی تھی۔ اسی مہینے میں اللہ نے حج عطا فرمایا اور اسی مہینے میں قربانی جیسی عظیم عبادت کا حکم فرمایا۔ آج میں آپ کے سامنے اللہ کے بہت بڑے پیغمبر سیدنا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانیوں کا تذکرہ مختصر وقت میں کرنا چاہتا ہوں، جن کے صدقے میں، جن کے نتیجے میں ہمیں قربانی جیسی عظیم عبادت ملی۔ ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام یہ اللہ کے ان اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنا لیا، اور اس کا تذکرہ اللہ نے خود قرآن پاک میں کیا۔ اللہ خود فرماتے ہیں وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا۔ اب جب اللہ ہی نے اپنا دوست انہیں بنا لیا تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی کتنی عظمت، کتنی اہمیت، کتنی قدر اللہ کے یہاں ہے۔ اور ہو کیوں نہ، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام ان کی زندگی، ان کے حالات جب پڑھو تو پتہ چلتا ہے کہ پوری زندگی ابراہیم علیہ السلام نے قربانیاں ہی دی ہیں، اور پوری زندگی اللہ نے ان کو آزمایا ہی ہے، اور آزمانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لینے کے بعد جو سرٹیفکیٹ دیا، جو نتیجہ دیا اللہ نے، وہ یہ دیا کہ ہر امتحان میں وہ پاس ہو گئے، ہر آزمائش میں کامیاب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جب انہیں آزمایا، جس طریقے سے آزمایا، ہر اس طریقے میں ابراہیم علیہ السلام مکمل کامیاب ہوئے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں اس کا اعلان فرمایا کہ میں نے ابراہیم کی جب بھی آزمائش کی، جب بھی ان کا امتحان لیا فَأَتَمَّهُنَّ، تو امتحان میں 100% کامیاب ہوئے۔ تو اندازہ کرو ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی آزمائشوں کا مجموعہ ہے، امتحانات ہی دیتے رہے پوری زندگی۔ آپ اس مختصر وقت میں چند ان کے امتحانات کا اندازہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک ایسے گھرانے میں پیدا کیا جہاں کوئی ماحول نہیں تھا، اندھیرا تھا۔ خود ان کے والد بت فروش تھے، بتوں کو تراش کر بیچا کرتے تھے، اور صرف بیچتے ہی نہیں تھے، بتوں کی عبادت بھی کیا کرتے تھے۔ پورا گھرانہ ایسا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایسے گھرانے میں پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائشیں شروع کر دی۔
پہلی آزمائش ان کی یہ ہوئی کہ اللہ نے حکم دیا کہ جس دین پر میں نے تم کو کیا ہے، جو ایمان میں نے تمہیں عطا کیا ہے، اس دین کے لیے تم دعوت دو، اور دعوت کس کو دو؟ اپنے گھر میں اپنے باپ کو دو۔ آج ہم سمجھتے ماحول نہیں ہے، لیکن آپ اندازہ تو کرو ان کی زندگی کا کہ پورا علاقہ گاؤں سب بت پرستی میں تھا، خود والد بھی ایسے تھے، اور اللہ حکم دے رہا ہے کہ تم اپنے باپ کو دعوت دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو دعوت دی اور کہا یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے ابا جان ان مورتیوں کی آپ عبادت کیوں کرتے جو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ ایک پتھر کی مورت کیا تمہیں فائدہ پہنچائے گی؟ یہ سوال ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کیا۔ ان کا باپ آزر بت فروش، اس نے جب یہ سنا تو غصے میں ایک دم باپ بگولا ہو گیا اور کہا ابراہیم ان باتوں سے باز آ جاؤ، ان بتوں کو برا بھلا مت کہو، یہ ہمارے خدا ہیں، معبود ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام پھر بھی دعوت دیتے رہے، باز نہ آئے، بار بار والد کو سمجھاتے رہے، مجھے یہ بتاؤ کہ اے میرے ابا تم انہی ہاتھوں سے انہیں بناتے ہو، یہ تمہارے خدا کیسے ہے؟ آخر باپ جب لاجواب ہو گئے، ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کو جواب نہیں دے پائے تو غصے میں کہنے لگے اگر تم اس سے باز نہیں آئے تو ہم تمہیں مار مار کے ختم کر دیں گے۔ لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیہ، اگر تم اپنی ان باتوں سے باز نہیں آئے ابراہیم تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا، پتھروں سے مار کر ہلاک کر دوں گا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام بار بار دین کی دعوت دیتے رہے، باپ کو سمجھاتے رہے جس دین پر تم ہو یہ دین حق نہیں ہے، ان بتوں کی عبادت یہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، ایک خدا اکیلا ہے، اسی کی عبادت کی جائے۔ آخر ابراہیم علیہ السلام کی ان باتوں کا باپ پر اثر تو نہ ہوا، لیکن باپ نے یہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے ہی نکال دیا۔ یہ ان کی پہلی آزمائش تھی، گھر سے نکال دیا۔ لیکن آپ گاؤں میں کسی اور جگہ رہنے لگے، لیکن آپ نے اللہ نے حکم دیا کہ چلو یہ تو باپ نے گھر سے نکالا، اب تم یہ اس وقت کا بادشاہ، اس وقت کا بادشاہ تھا نمرود، اتنا ظالم بادشاہ، اور یہ ایسا بادشاہ ہے پوری دنیا پہ اس کی حکومت تھی۔ اس زمانے میں دنیا جتنی آباد تھی پوری دنیا پر اس کی حکومت تھی۔ اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ اس بادشاہ کو دین کی دعوت دو۔ ابراہیم علیہ السلام نمرود کے پاس پہنچ گئے، دعوت دینے لگے، ایک اللہ کی عبادت کرو، اسی میں کامیابی ہے۔ نمرود بادشاہ بڑا حیران و پریشان ہو گیا، خدا تو میں ہوں، تم کس خدا کی بات کر رہے ہو ابراہیم؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ خدا وہ ہے جو انسان کو زندگی بخشتا ہے، جو انسان کی روح نکالتا ہے۔ مطلب یہ تھا کہ بچے کے اندر جسم میں روح کون دوڑاتا ہے؟ اللہ تعالی جان ڈالتے ہیں، اور اللہ جب چاہتے ہیں تو بندے کی جان بھی نکال لیتے ہیں۔ لیکن نمرود اپنے اکڑ میں کہنے لگا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو دکھانے کے لیے اس نے راستے میں جاتے ہوئے ایک شخص کو پکڑوایا اور اس کو ذبح کر دیا، اور قید خانے میں ایک شخص قید تھا، اس کو نکال کے لایا اور اسے رہا کر دیا۔ کہا دیکھو میں نے جس کو چاہا مار دیا، میں نے جس کو چاہا جلا دیا، یہ قید خانے میں تھا، اسے میں نے رہائی دے دی، زندگی دے دی، اور ایک آدمی جا رہا تھا میں نے اسے مار دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ بادشاہ بہت ہی نادان ہے، عقل سے پیدل ہے، اس کو سمجھ آنا چاہیے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا خدا سورج کو روزانہ مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈبوتا ہے، اگر تم خدا ہو تو تم آج مغرب سے نکالو، مشرق میں ڈبو دو۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کی تو اب وہ نمرود سہم گیا، ڈر گیا، مبہوت ہو گیا، جواب نہیں بن پڑا اس سے، وہ لاجواب ہو گیا۔
لاجواب ہونے کے بعد غصے سے دیوانہ ہو گیا، کہا تم سے ہم انتقام لیں گے، ذرا رکو ٹھہرو۔ اس طریقے سے گھر کے لوگ مخالف ہو گئے، وقت کا بادشاہ مخالف ہو گیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ کا حکم تھا کہ تمہیں دین کی دعوت دینا ہے، چھوڑا نہیں اس کو۔ ایک دن سارے گاؤں کے لوگ میلے میں چلے گئے، گاؤں چھوڑ کے چلے گئے۔ ان کے گاؤں میں ایک بہت بڑا معبود خانہ تھا جس میں بہت سارے بت رکھے ہوئے تھے، اور ان کے بت الگ الگ نام سے تھے، الگ الگ کام کے تھے۔ ان کے ذہنوں میں تھا کہ یہ بت، یہ خدا بارش برساتا ہے، یہ روزی دیتا ہے، یہ کاموں کو بناتا ہے۔ اس طریقے سے الگ الگ ناموں سے انہوں نے بت رکھے۔ اب جس دن یہ گاؤں کے لوگ سارے میلے میں چلے گئے، ابراہیم علیہ السلام نے کلاڑی لی اور لے کر کے پہنچ گئے اسی بت خانے میں۔ ان کو بھی بلایا گاؤں والوں نے، کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا، تم لوگ ہو۔ اور یہ گئے معبود خانے میں۔ اب وہ جتنی مورتیں بنائی ہوئی تھی، کسی کا کان توڑا، کسی کی سون توڑی، کسی کی دم کو کاٹ دیا، ہاتھ پیر سب کے کاٹ دیے، اور کاٹنے کے بعد جو اس میں ایک بڑی مورت تھی اس کے گلے میں کلاڑی ڈال دی۔ اب گاؤں کے لوگ جب آئے واپس تو بالکل پریشان حیران ہو گئے کہ ہائے یہ ہمارے بتوں کے ساتھ کس نے یہ معاملہ کیا۔ اب گاؤں میں جب چرچا چلی تو گاؤں والوں نے نام لیا بادشاہ کے سامنے ابراہیم کا کہ وہی ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، اسی کو بلایا جائے، اسی سے پوچھا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ نے بلوایا اور کہا کہ یہ ہمارے بتوں کا حال کس نے کیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا اور کہا کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو تمہارا بڑا بت ہے، بڑا خدا ہے، اسی نے کیا ہے۔ دیکھو اسی کے گردن میں کلاڑی ہے۔ بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ينطقون۔ ابراہیم علیہ السلام کو چونکہ دین سمجھانا تھا، ایک خدا کی بات بتانی تھی، تو گاؤں والوں سے کہنے لگے کہ اس بڑے سے پوچھ لو، اگر یہ بات کرتا ہو تو اس سے پوچھ لو، یہ بتا دے گا کہ ان بتوں کا حال کس نے کیا ہے۔ اب قوم کے لوگ لاجواب ہو گئے، اپنی اس عبادت پر شرمندہ تھے، جواب تو کچھ بن نہیں پا رہا تھا۔ کہنے لگے ابراہیم تم تو جانتے ہو کہ یہ بت نہ بول سکتے ہیں، نہ کچھ کر سکتے ہیں، نہ ہل سکتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہی بات تو میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ تم ایسے خداؤں کی عبادت کیوں کرتے ہو جو تمہیں ذرہ برابر بھی نفع نہیں پہنچا سکتے، جن کے اوپر مکھی بیٹھ جائے تو وہ اٹھا نہیں سکتے، جن کے سامنے اگر مٹھائی رکھی جائے تو وہ کھا نہیں سکتے۔ تو میں وہی تو سمجھانا چاہتا ہوں، ان خداؤں کی عبادت تم کیوں کرتے ہو؟ اس خدا کی عبادت کرو جس نے اس دنیا سارے جہاں کو بنایا، اس کائنات کو بنایا، جو ایک اکیلا ہے، جس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اور جسے ایک اللہ نے پوری کائنات بنایا، ہم سب کا رب العالمین وہی ہے۔ لیکن گاؤں اور بادشاہ سارے لوگ مخالف ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو پھر اور آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ گاؤں کے لوگوں نے آگ جلائی، بادشاہ کا نمرود کا حکم آیا کہ اس آگ میں ان کو جلا دیا جائے۔ 40 دن تک آگ کو جلایا گیا، اور آگ جب اتنی جل گئی، اتنی گرم ہو گئی، اتنی لکڑیاں اس میں ڈال دی کہ یہ خود آگ کے کنارے نہیں جا سکتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد ان کو اس آگ میں ڈالا گیا۔ آگ میں ڈالتے ہوئے لکھا ہے کتابوں میں کہ جبرائیل امین حاضر ہے، پانی کا فرشتہ حاضر ہے، اور دونوں پوچھ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام سے، جبرائیل امین پوچھ رہے ہیں کسی چیز کی حاجت ہو تو بتاؤ، پانی کا فرشتہ پوچھ رہا ہے حکم دیں تو میں اس پورے آگ کو ایک لمحے میں بجھا دوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان دونوں فرشتوں سے یہ بات کہی کہ بتاؤ تمہیں اللہ نے بھیجا یا تم خود آئے؟ کہا ہمیں اللہ نے نہیں بھیجا، ہم تو خود آئے۔ یہ بھی آزمائش تھی ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم خود آئے ہو تو مجھے تمہاری کوئی حاجت نہیں ہے،
جس خدا کی میں عبادت کرتا ہوں وہ میرے حال سے واقف ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ چنانچہ فوراً اللہ کا حکم آیا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں تو ڈال دیا، لیکن اللہ کا حکم آگ کے لیے آ گیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ اس کائنات میں حکم صرف اللہ کا چلتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں بات ہوگی کہ سمندر کا پانی ہمیں ڈبوتا ہے، آگ ہمیں جلاتی ہے، چھری ہمیں کاٹ دیتی ہے۔ یہ ایمان اگر ہے تو یہ غلط ہے۔ ایمان و یقین اس بات پر، چھری میں کاٹنے کی صلاحیت، آگ میں جلانے کی صلاحیت، پانی کو ڈبونے کی صلاحیت اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ جب اللہ کا حکم چلتا ہے تو سمندر ڈبو سکتا ہے، جب اللہ کا حکم چلتا ہے تو وہ آگ تمہیں جلا سکتی ہے، جب اللہ کا حکم چھری کو ہوتا ہے تو وہ چھری تمہارے گردن کو کاٹ سکتی ہے۔ لیکن اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو نہ چھری جلا سکتی ہے، نہ آگ جلا سکتی ہے، نہ سمندر تمہیں ڈبو سکتا ہے۔ اس بات کا ایمان، اس بات کا یقین ہر مسلمان کو ہونا چاہیے، جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کامل عتم عطا فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کسی انسان سے تو کیا، فرشتے سے بھی مدد نہیں مانگی، یوں کہا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یقین تو جانو کہ کیسا ایمان تھا ابراہیم علیہ السلام کا، کیسا یقین تھا اللہ کی ذات پہ۔ چنانچہ اللہ نے حکم دیا کہ اے آگ تو سلامتی کے ساتھ میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا۔ چنانچہ آگ، وہی آگ گلے گلزار بن کر، پھولوں کا سیج بن کر ایک نرم بستر بن گئی ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ گاؤں والے سمجھے کہ ابراہیم کی ہڈیاں بھی نہیں ملیں گی، لیکن پتا چلا جب یہ آگ بجھ کر ختم ہوئی تو دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام تو بہت آرام کے ساتھ لیٹے ہوئے۔ یہ آزمائش تھی ابراہیم علیہ السلام۔ اور سنیے آزمائش ہوگی ابراہیم علیہ السلام، اللہ نے بہت لمبی عمر تک اولاد نہیں عطا فرمائی، دعائیں بہت اللہ سے کرتے تھے، لیکن اللہ نے اس دعا کو آخری عمر میں قبول فرمایا۔ چنانچہ 90 کے اوپر جب آپ کی عمر ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی، اور اللہ نے جب یہ اولاد عطا فرمائی تو اب آزمائش، بڑھاپے کی عمر میں اولاد اللہ نے عطا فرمائی، اب آزمائش یہ ہے کہ اس اولاد کو اپنے پاس تمہیں نہیں رکھنا ہے۔ دودھ پیتا بچہ ہے، اسے اپنے ساتھ نہیں رکھنا، جاؤ اپنی اس بیوی کو حضرت حاجرہ علیہ السلام کو اور اپنے اس بچے اسماعیل کو جاؤ ایک جنگل میں چھوڑ کر آؤ۔ کیسا جنگل؟ جو مکہ کی پہاڑیاں، جہاں ہریالی نام کی کوئی چیز نہیں، وہ کالے کالے پہاڑ جہاں پانی کا دور دور تک کہیں نام و نشان نہیں، وہاں اس جنگل میں اس پہاڑ پر چھوڑ کر آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کا حکم پاتے ہی اپنے اس بچے کو لے کر چل پڑے اور مکہ کے بے آب و گیا جنگل میں چھوڑ دیا۔ وہاں مکہ بننا تھا، ابھی بنا نہیں تھا اللہ کا گھر، چنانچہ وہیں چھوڑ دیا۔ بیوی پوچھنے لگی کہ اس جنگل میں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تھوڑی سی کھجوریں تھی اور ایک مشکیزہ پانی تھا، بتاؤ کتنی بڑی آزمائش ہے۔ اتنی آزمائشیں اللہ ہم سے نہیں لے رہا۔ یہ قربانیاں تھیں ابراہیم علیہ السلام کی، چھوٹے سے بچے کو بڑھاپے میں جو اللہ نے اولاد عطا فرمائی اسے حکم دیا کہ جاؤ چھوڑ کے آ جاؤ۔ چنانچہ وہ چھوڑ کر جب چلنے لگے تو بیوی پوچھتی ہے دامن پکڑ کر کہ کہاں جا رہے ہو چھوڑ کر؟ کچھ بول نہیں رہے، کچھ بتا نہیں رہے۔ پھر بیوی پوچھتی ہے، حضرت حاجرہ علیہ السلام پوچھتی ہے کیا اللہ کا حکم ہے آمرنا؟ ہاں، بس ہاں کہہ کر اتنا سا سر ہلا دیا۔ چنانچہ اس وقت بی بی حاجرہ کا ایمان یقین اذن نہیں یضیعن اللہ، اگر اللہ کا حکم ہے ہمیں یہاں چھوڑنے کا اس چھوٹے دودھ پیتے بچے کو تو جائیے آپ، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ آج ہماری ماؤں کا ایمان یقین اس طرح کا نہیں ہے اللہ کی ذات پہ، جو بی بی حاجرہ کا ایمان تھا۔ یہ گھروں میں جا کر بتانا کہ بی بی حاجرہ ایک دودھ پیتے بچے کو ایک ایسے پہاڑی پر جہاں پانی کا نام و نشان نہ ہو، اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے وہاں رک گئے۔
خیر وہیں قبیلہ آیا اور آ کر آباد ہوا، قبیلے بنو جرہم۔ اسی قبیلے میں اسماعیل علیہ السلام کھیلنے کودنے لگے، بڑے ہو گئے۔ اب بڑے جب ہو گئے تو اللہ کا ایک نیا حکم آ گیا، نہیں آزمائش آ گئی۔ بچپن میں یہ چھوڑ دیا، اور اس کے بعد جب 12 سے 14 سال کے درمیان میں عمر ہوئی تو اللہ کا حکم آیا کہ اے ابراہیم، اس بچے کو تم اللہ کے نام پر، میرے نام پر ذبح کر دو۔ اور اللہ نے یہ حکم اس طرح نہیں دیا، بلکہ انہیں خواب دکھلایا، خواب میں بشارت دی۔ ایک دن آپ نے خواب دیکھا تو سوچا ایسی خواب ہوگا، دوسرا دن پھر یہی خواب، اللہ حکم دے رہے ہیں خواب میں کہ اپنے بچے کو ذبح کرو۔ دوسرے دن بھی اٹھ گئے، لیکن طبیعت پریشان تھی۔ شام تک کسی طرح اسی غمگینی میں گزارا۔ شام بستر پر آتے ہی، نیند لگتے ہی پھر اللہ کی بشارت کہ تم اپنے اس بیٹے کو ذبح کرو۔ 3 دن خواب دیکھنے کے بعد ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے پکا ارادہ کر لیا کہ اب میں تو اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کروں گا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر آئے، اہلیہ بیوی ہاجرہ سے کہا اس بچے کو نہلا دھلا کر اچھے کپڑے پہنا دو، اور ساتھ میں ایک چھری دبائی اور لے کر چل پڑے اپنے اس بچے کو قربان کرنے کے لیے۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ اللہ کا یہ حکم تو ہوا ابراہیم علیہ السلام کو، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوچا کہ ذرا اپنے بیٹے سے بھی ایک بار رائے تو لے لوں۔ رائے لینے کا یہ مقصد نہیں کہ بیٹا اگر انکار کرے گا تو میں ذبح نہیں کروں گا، بلکہ جاننا چاہا کہ میرے بیٹے کی رائے کیا ہو سکتی ہے۔ چنانچہ قرآن اس واقعے کو بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پورے منظر کو قرآن میں پھیلا دیا۔ قرآن نے بیان کیا کہ باپ ابراہیم علیہ السلام بیٹے سے کہتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر یا بنی انی اری فی المنام، اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے تو میں تجھے اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں۔ بس یہ بات کہنی تھی ابراہیم علیہ السلام کو۔ بیٹے اسماعیل علیہ السلام ان کا جواب سنیے کیا کہتے ہیں، فرماتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا ہے، مجھے ذبح کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، آپ مجھے ذبح کر ڈالیے، ما تؤمر، اور میرا حال یہ ہے کہ ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اب بتائیے، اندازہ کیجیے آپ کیا منظر رہا ہوگا، کیسا وہ روح پرسا منظر ہے، جان کھینچنے کو آ جاتی ہے آج ان واقعات کو جب ہم پڑھتے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنے کے لیے گھر سے نکل پڑا۔ شیطان کے وسوسے آئے، شیطان نے بہکانا چاہا، شیطان نے باپ کو بہکایا کہ کیا تم پاگل پن ہے، ایک خواب پر تم اپنے بیٹے کو ذبح کرنے چلے۔ ماں کو بہکایا کہ تمہیں پتا ہے کہ ابراہیم اسماعیل کو کہاں لے کر گئے، کہا مجھے نہیں پتا، کہا یہ ذبح کرنے لے گئے، اور ایک خواب پر اللہ کے حکم پر بیوی کہتی ہے اگر اللہ کا حکم ہے تو میں بھی قربان سو جاؤں۔ یہ جو کنکریاں حاجی مارتے ہیں یہ اسی 3 جگہ 3 مرتبہ شیطان نے بہکایا تھا۔ وہی ادا ہے، اللہ کو اتنی پسند آئی کہ قیامت تک کے لیے عبادت بنا دیا کہ حاجی کا حج پورا نہیں ہوتا جب تک اس شیطان کی جگہ کنکریوں کو نہ مار لے۔ وہ 3 جگہ شیطان نے بہکایا۔ تو ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اس قربانی کو دینے کے لیے اس آزمائش میں بھی چھری لے کر نکل پڑے، مینا میں پہنچ گئے۔ اب بیٹا ہی کہہ رہا کہ ابا جان میرے پیروں کو باندھ دیجئے اور مجھے الٹا لٹا دیجئے،
کیوں؟ اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ میرا چہرہ دیکھیں اور آپ کو رحم آ جائے اور اللہ کا حکم پورا نہ ہو، اور میرے کپڑوں کو بھی نکال دیجئے، مجھے الٹا لٹا دیجئے۔ چنانچہ قرآن بیان کرتا ہے اس منظر کو، فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، ابراہیم علیہ السلام نے پیروں کو باندھ کر الٹا لٹا دیا، چھری چلا رہے ہیں۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، جب ابراہیم علیہ السلام نے چھری پھیر دی تو اللہ نے پکارا، اے ابراہیم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا، تیرا خواب سچا ہے، تو نے پورا کر دیا۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ ابراہیم کو میں نے جب جب آزمایا، جیسے جیسے آزمایا، مکمل 100% ابراہیم آزمائش میں کامیاب ہو گئے۔ یہ تھے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام۔ انہی ان قربانی کی ادا کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا اور اس امت کے لیے قربانی کو واجب کیا، اور قیامت تک کے لیے جب تک دنیا باقی رہے گی امت مسلمہ قربانی دیتی رہے گی۔ یہ ادائیں ہیں ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام۔ باپ بیٹے، اللہ کا حکم منظور تھا، باپ بیٹوں نے جب مکمل کر دیا، اللہ نے جنت سے ایک مینڈا بھیجا اور وہ ذبح ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں سے پٹیاں کھولی تو دیکھا ایک مینڈا ذبح ہے، اور اس کے بعد اللہ نے بتایا کہ ابراہیم مجھے اس کی قربانی یہ مقصود نہیں تھی، مجھے تمہیں آزمانا تھا کہ تم اللہ سے کتنی محبت کرتے ہو، تمہیں اپنی اولاد پیاری ہے یا اللہ پیارا ہے، تمہیں اپنی جان پیاری ہے یا اللہ پیارا ہے، مال و متاع دولت تمہیں پیاری ہے یا اللہ پیارا ہے، لیکن تم نے سچ کر دکھایا کہ تمہارے نزدیک سب سے زیادہ محبت اللہ سے، اور یہی محبت ہر ایمان والے کو اللہ سے ہونا چاہیے، یہی پیار اللہ سے ہونا چاہیے کہ میری متاع، میری مال و دولت، میرا سب کچھ نہیں ہے، اللہ کے آگے سب قربان ہے۔ اسی لیے قربانی کے وقت دعا پڑھی جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، اے پیغمبر تم مجھے بتاؤ، فخر سے کہو، اے اللہ میری نماز، میرا جینا، میرا مرنا، میری قربانی سب کچھ اس اللہ کے لیے، مجھے سب سے زیادہ پیار اس اللہ سے، اپنی مال و متاع، اپنی دولت، اپنی جان، اس سب سے بھی زیادہ محبت اللہ سے، اس کے لیے سب قربان۔ تو یہ قربانی کی اصل روح ہے۔ اور سنیے ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے یہ قربانی دی۔ اللہ تعالیٰ نے باپ بیٹے جب بڑے ہو گئے، جوانی کی عمر کو پہنچ گئے، تو اب اللہ نے حکم دیا کہ ابراہیم جاؤ اور مکہ میں اللہ کا گھر تعمیر کرو، اور اللہ نے اشارے سے بتایا کہ یہ اس کی بنیادیں ہیں، ان بنیادوں کو تلاش کر کے اسی پر اللہ کا گھر بناؤ۔ چنانچہ ان باپ بیٹوں نے، باپ بھی پیغمبر، بیٹا بھی پیغمبر، باپ مستری اور بیٹا لیبر، دونوں مل کر اللہ کا گھر بنا رہے، خانہ کعبہ کی دیوار بلند کر رہے۔ جب خانہ کعبہ مکمل ہو گیا تو اب ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا مانگ رہے۔ کیا دعا ہے؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ باپ بیٹوں نے مل کر اللہ کا گھر بنایا، ایسا گھر ساری دنیا جس گھر کو آنے کے لیے تڑپ رہی ہے، ترس رہی ہے، ساری دنیا بےتاب رہتی ہے، اس گھر کو بنا کر اب اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ جب ابراہیم اور اسماعیل اللہ کے گھر کی بنیادوں کو، تعمیر کو جب بلند کر چکے تو اس کے بعد اللہ سے دعا کر رہے ہیں، کوئی تکبر نہیں، اکڑ نہیں کہ میں نے اتنا بڑا کام کیا، اس کام کی کوئی نسبت نہیں، بلکہ اللہ سے کہہ رہے ہیں عاجزی کے ساتھ کہ ربنا تقبل منا، اے ہمارے پروردگار اس عمل کو قبول فرما لیجیے،
اس ہماری محنت کو قبول فرما لیجئے. یہ اتنا بڑا کام جو اللہ کے گھر کو ہم نے بنایا اسے قبول کر لیجئے. انک انت السمیع العلیم، یقیناً آپ ساری دنیا کی باتوں کو سننے والے ہیں، سب کے دلوں کے حال کو جاننے والے. یہ دعا تھی ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. تو ان باپ بیٹوں نے اس گھر کو بنایا جہاں آج حاجی حج کے لیے جاتا ہے اور اس گھر کا طواف کر کے حج کو مکمل کرتا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی دی، جس قربانی کی عظیم یادگار میں ہم کل انشاءاللہ عید الاضحیٰ کا دن قربانی کے لیے بنائیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے اسی دن سے اس دن کو یادگار بنا کر پوری امت مسلمہ کو حکم دے دیا کہ آج کے دن تمہیں قربانی کرنا ہے اور میرے ایک دوست سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی سنت کو زندہ کرنا ہے. تو عزیز دوستو، یہ بہت ساری آزمائشیں تھی ابراہیم علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں بار بار ان سے آزمائشیں دی. ان ساری آزمائشوں میں وہ کامیاب ہوئے. یہی اصل قربانی ہے. قربانی ہمارے ذہنوں میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس جانور کو ہم قربان کر رہے ہیں، اس کا گوشت کھا رہے ہیں، یہ اصل قربانی ہے. قربانی کی روح، قربانی کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندہ اس عبادت کو ادا کر کے، میرے نام پر اس جانور کو ذبح کر کے کتنا مجھ سے قریب ہوتا ہے اور اسی عبادت کے ذریعے سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے. اور قربانی ہر دور میں رہی ہے. تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے قربانیاں دی. طریقے الگ تھے، الگ الگ طریقوں سے قربانیاں دی گئی، لیکن قربانیاں دی گئی اور یہ قربانی کی عبادت سے بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اللہ کی رضا اسے ملتی ہے. اللہ اس بندے سے جو اللہ کی راہ میں جانور کو قربان کرتا ہے بہت خوش ہوتے ہیں اور اللہ اسے قرب عطا فرماتے ہیں. قربانی کا لفظ ہی بتا رہا ہے قربانی کا مقصد گوشت کھانا نہیں ہے، قربانی کا مقصد جانور کو ذبح کرنا نہیں ہے، جیسا کہ آج دنیا امت مسلمہ کو بے رحم بتاتی ہے. کہتی ہے بے رحم ہے، جانور ذبح کرتے ہیں، ان جانوروں کو ذبح کر کے کیا ملتا ہے. اور افسوس کہ کچھ مسلمان بھی ان کے بہکاؤ میں آ کر اس بات کو ٹھیک سمجھنے لگتے ہیں. قربانی کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ جانور ذبح ہو جائے، لیکن اللہ نے جو حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے سے قرب حاصل کرنے کے لیے جو عبادت کا فریضہ ادا کیا کرنے کا حکم دیا ہے، اس عبادت کے فریضے کو ادا کر کے ہی اللہ کا قرب حاصل ہو سکتا ہے. بہت سے لوگ سوچتے ہیں اتنا پیسہ قربانی میں لگا کر کیا فائدہ، اس سے غریبوں کی مدد ہو جائے. یہ ذہن میں ایک سوچ پیدا ہوتی ہے. غریبوں کی مدد کرنا بے شک بہت بڑا کام ہے، لیکن اس عبادت کے ذریعے سے، اس قربانی کے ذریعے سے جو اللہ کا قرب ہمیں ملے گا اس مدد سے نہیں حاصل ہوگا. اور قربانی سے اللہ چاہتے کیا ہے وہ انشاءاللہ کل کے موضوع میں میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اصل اس کی قربانی کی حقیقت کیا اللہ چاہتے. لیکن اس فریضے کو اللہ نے حکم دیا، اس لیے یہ ہمارے لیے سنت ابراہیم قرار دیا گیا. اور پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو کوئی ایک سال بھی ایسا نہیں گزرا کہ جس میں آپ نے اللہ کی راہ میں جانور قربان نہ کیا. تو ابراہیمی سنت ابراہیمی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور ان کا طریقہ ہے. اور اللہ نے قربانی کو واجب قرار دیا. اس عبادت کے ذریعے سے ہی ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا. اللہ کی اس میں آزمائش ہے، امتحان لیتے ہیں اللہ کہ یہ قربان کر کے مجھ سے قریب ہوتا ہے یا مجھ سے دور ہوتا ہے. یہ آزمائشیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں اور ان آزمائشوں کے اندر بندے کا کام یہ ہے کہ وہ کھڑا اترے. ابھی میں نے آپ کے سامنے سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی رکھی، کس کس طرح اللہ نے انہیں آزمایا اور تقریباً ہر آزمائش میں وہ مکمل 100% کامیاب ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا کرنا چاہتے ہیں،
اس بنیاد پر یہ قربانی ہمارے لیے رکھی گئی. اس لیے محترم بزرگوں، جس کو بھی اللہ نے صاحب استطاعت بتلایا ہے اس کو چاہیے کہ وہ قربانی کرے. پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے سے بڑی ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ جو استطاعت کے باوجود، حیثیت کے باوجود قربانی نہیں کرتا. تو پیارے رسول اتنا ناراض ہو رہے ہیں اس اپنے امتی سے، فرماتے ہیں کہ جس نے وسعت کے باوجود قربانی نہیں کی وہ میرے عیدگاہ کے قریب نہ ہو. بتاؤ، اپنے سے دور کر رہے ہیں تو اندازہ کرو کہ کتنی ناراضگی کا اظہار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. من وجد ساعتن، جو یہ وسعت رکھتا ہے لئن یضاحیہ کہ وہ قربانی کر سکتا ہے، اور فلن یضاحی اور وہ قربانی نہیں کرتا ہے، فلا یقربن مصلانا، تو ہرگز وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے. یہ حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ناراضگی کا اظہار کیا. اس لیے مسلمانوں، دنیا کے اور سوشل میڈیا اور دنیا کے تمام جھوٹے افواہوں کے ان بہکاؤں میں مت آؤ، بلکہ یہ اللہ کی ایک عظیم عبادت ہے. جس طرح نماز عبادت، روزہ عبادت، زکوٰۃ عبادت، حج عبادت، قربانی بھی ایک عبادت ہے. قربانی کا فلسفہ کیا ہے وہ انشاءاللہ کل، قربانی کی لاجک کیا ہے وہ کل کی بات میں آئے گی. لیکن یہ یاد رکھیں اللہ کی عظیم عبادت ہے، اس کے ذریعے سے ہم اللہ کے قریب ہوں گے. اس لیے اس عبادت کو کرنا بھی ان دنوں میں ہمارے لیے ضروری اور لازمی چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو عمل کی توفیق